ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت مشتد معتصب تھا، اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا۔ چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھیں، اس لیے انتقام کا جوش ان میں بھی بہت تھا۔ اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ اس نے اول اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا اور مدد چاہی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو وہی مسلمان ہوا اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا۔ لگاتار پڑھتا رہا تھا اور اسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جا سکتا ہے، ظاہر ہے فوراً اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بھی بجھ گئی اور دیگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد زور سے آندھی چلی جس سے وہ دیگ اڑی اور دور کی کسی شہر میں جہاں سب ہی کافر تھے جا کر گری۔ یہ شخص لگاتار کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور عجوبہ دیکھ کر متحیر تھے۔ اس سے حال دریافت کیا۔ اس نے اپنی سرگزشت سنائی جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا ہو، اس پر جہنم کی آگ کا حرام ہونا ظاہری قواعد کے موافق تو مقید ہے۔ کبائر گناہ نہ ہونے کے ساتھ یا جہنم کے حرام ہونے سے اس میں ہمیشہ کا رہنا حرام ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس پاک کلمے کو اخلاص سے پڑھنے والے کو باوجود گناہوں کے بالکل ہی جہنم سے معاف فرما دیں تو کون روکنے والا ہے۔ احادیث میں ایسے بندوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بعض لوگوں کو فرمائیں گے تو نے فلاں گناہ کیا۔ اس طرح جب تک بہت سے گناہ گنوائے جا چکیں گے اور وہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا اور اقرار بغیر چارہ کار نہ ہوگا تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں تیری ستاری کی، آج بھی تیری ستاری کرتے ہیں، تجھے معاف کر دیا۔ اس نوع کے بہت سے واقعات احادیث میں موجود ہیں، اس لیے ان ذاکرین کے لیے بھی اس قسم کا معاملہ ہو تو بعید نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نام میں بڑی برکت اور بہبودی ہے، اس لیے جنت جتنی بھی کثرت ہو سکے دریغ نہ کرنا چاہیے۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اس پاک کلمے کی برکات کو سمجھا اور اس کے ورد میں عمریں ختم کر دیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے گی اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھیں، مگر مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، اس کا رنج ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر کہنے لگے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا ہوا نہیں ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا واللہ یہی ہے۔ کلمہ طیبہ کا سراسر نور سرور ہونا بہت سی روایات سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے منبہات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے 5 ہیں اور 5 ہی ان کے لیے چراغ ہیں۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقویٰ ہے، اور گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ توبہ ہے، اور قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے، اور پل صراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے۔ ربیہ عبیدیہ رحمۃ اللہ مشہور ولیہ ہیں، رات بھر نماز میں مشغول رہتیں، صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر سو رہی تھیں، اور جب صبح کا چاند اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا کر اٹھیں اور نفس کو ملامت کرتی کہ کب تک سوتا رہے گا، عنقریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں سور پھونکنے تک سونا ہی ہوگا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ایک خادمہ کو وصیت فرمائی کہ یہ اونی گدڑی جس کو وہ تہجد کے وقت پہنا کرتی تھیں اس میں مجھے کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا۔ چنانچہ حسب وصیت تجہیز تکفین کر دی گئی۔ بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں،
اس نے دریافت کیا کہ وہ آپ کی گدڑی کیا ہوئی جس میں کفن دیا گیا تھا؟ فرمایا کہ لپیٹ کر میرے اعمال کے ساتھ رکھ دی گئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ کہا کہ اللہ کا ذکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو کہ اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل رشک بن جاؤ گی۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روح الفدا کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وساوس میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو وساوس میں گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے سلام کیا، مگر مجھے متعلق پتہ نہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بظاہر خفا ہیں کہ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب بھی دیا۔ اس کے بعد دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ سلام کا بھی جواب نہ دیا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوگے۔ میں نے عرض کیا واقعی میں ایک گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے کے بعد کہ دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے رو کر رد کر دیا تھا، وہی کلمہ نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ وساوس میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رنج غم کی شدت میں ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر بہادر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملنے تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ دین اب ختم ہو چکا، بعض اس سوچ میں تھے کہ اب دین کی فروغ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، بعض بالکل گم تھے کہ ان سے بولا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال عشق کمال محبت کے باوجود اس وقت ثابت قدم اور جمے ہوئے قدم سے کھڑے تھے۔ انہوں نے للکار کر خطبہ پڑھا جس میں وما محمد الا رسول آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، تو خدا تو نہیں ہے جسے موت آ ہی نہ سکے، پس کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص دین سے پھر جائے گا وہ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھو دے گا۔ مختصر طور پر اس قصے کو میں اپنے رسالے حکایات صحابہ میں لکھ چکا ہوں۔ آگے جو ارشاد ہے کہ اس کام کی نجات کیا ہے، ان سب کام کی نجات کیا ہے، اس کا دو مطلب ہے کہ ایک یہ کہ دین کے کام تو بہت سے ہیں، ان سب کاموں میں مدار کس چیز پر ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ اس مطلب کے موافق جواب ظاہر ہے کہ دین کا سارا مدار کلمہ شہادت پر ہے اور اسلام کی جڑ ہی کلمہ طیبہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کام یعنی دین میں دقتیں بھی پیش آتی ہیں، وساوس بھی گھیرتے ہیں، شیطان کی رخنہ اندازی بھی مستقل ایک مصیبت ہے، دنیاوی ضروریات بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس صورت میں مطلب ارشاد نبی کا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ان سب چیزوں کا علاج ہے کہ وہ اخلاص پیدا کرنے والا ہے، دلوں کا صاف کرنے والا ہے، شیطان کی ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ ان سب روایات میں اس کے اثرات بہت سے ذکر کیے ہیں۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے پڑھنے والے سے 99 قسم کی بلائیں دور کرتا ہے، جن میں سب سے کم غم ہے جو ہر وقت آدمی پر سوار رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے